معزز ناظرین، عزیز طلباء و طالبات، آموزش فارسی کی اس نئی کلاس میں میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس کلاس میں ہم فارسی میں وقت پوچھنا اور دیکھنا اور دوسرے کو بتانا سیکھیں گے۔ فارسی میں وقت کے لیے ساعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے فارسی میں اس لفظ ساعت کے 3 معنی ہیں۔ ساعت کا ایک مطلب ہے وقت، دوسرا مطلب ہے گھڑی اور تیسرا مطلب ہے گھنٹہ۔ آئیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ ساعت چند است، تو اس کا مطلب ہے وقت کیا ہے، ٹائم کیا ہوا ہے، کتنے بجے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں کہ ساعت روی میز است، تو اس کا مطلب ہے گھڑی میز کے اوپر ہے، گھڑی ٹیبل پر ہے۔ تو دیکھ لیجئے اسی لفظ کا مفہوم بدل گیا۔ جب میں کہتا ہوں 2 ساعت، تو اس کا مطلب ہے 2 گھنٹے۔ یعنی دیکھ لیجئے ساعت ایک لفظ ہے لیکن اس کے مفاہیم 3 طرح کے ہیں۔ آپ کی اس کتاب میں بھی یہی مفہوم واضح کیا گیا ہے۔ ہم صفحہ نمبر 19 پر موجود ہیں اور یہاں ساعت کے یہی 3 مفاہیم درج کیے گئے ہیں۔ کچھ مثالیں ہیں، میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ ان ساعت من است، یہ میری گھڑی ہے۔ ساعت من روی میز است، میری گھڑی میز پر ہے۔ صفحہ پلٹتے ہیں۔ او او 8 ساعت کار میکند، وہ 8 گھنٹے کام کرتا ہے۔ ہادی 2 ساعت درس خواند، ہادی نے 2 گھنٹے سبق پڑھا۔ شما ساعت 7 بروید، بروید فعل امر ہے، اگرچہ ابھی تک آپ نے یہ جملے بنانے نہیں سیکھے، لیکن یہاں پر میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ فارسی میں فعل کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، مصدر اور مضارع۔ عام طور پر مصدر ماضی کے لیے اور مضارع فعل حال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ فعل امر امپیریٹو سینٹنس ہے جب آپ حکمیہ جملے بناتے ہیں۔ شما ساعت 7 بروید، آپ 7 بجے چلے جائیں۔ جب انشاءاللہ آئندہ کسی کلاس میں ہم فعل امر بنانا سیکھیں گے تو میں اس کی تفصیل سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ اگلا جملہ ہے من صبح ساعت 6 صبحانے می خورم، میں صبح 6 بجے ناشتہ کرتا ہوں۔ فارسی میں ناشتے کو صبحانے کہتے ہیں اور می خورم فعل حال ہے۔ ہمارے پاس خوردن مصدر ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کھانا، خورد مضارع، اور اس سے ہم نے فعل حال بنایا۔ انشاءاللہ آئندہ کلاسز میں جب فعل حال کی مشق کی جائے گی تو آپ کو اس کی وضاحت بھی دی جائے گی۔ کچھ جملے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ ساعت چند است، وقت کیا ہے یا کتنے بجے ہیں۔ لیجئے آپ نے وقت پوچھنا تو سیکھ لیا، اب آپ کیسے بتائیں گے کہ وقت کیا ہوا ہے۔ اگر آپ کو فارسی کی گنتی آتی ہو تو آپ نہایت آسانی کے ساتھ ایک دوسرے کو وقت بتا سکتے ہیں۔ جیسے اگر 1 بجا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں ساعت 1 است، اگر 2 بجے ہوں تو ساعت 2 است، اگر 3 بجے ہوں تو ساعت 3 است۔ گویا اگر پورا گھنٹہ بجا ہو تو وقت بتانا نہایت آسان ہے۔
جب کسی نے آپ سے پوچھا کہ ساعت چند است تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ساعت یک است، یعنی 1 بجا ہے۔ اور اسی طرح آپ بتاتے چلے جائیں گے ساعت 2 است، 3 است، 4 است وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ نے یہ بتانا ہو کہ 1:15 ہوا ہے یا 2:15 ہوئے ہیں یا 3:15 ہوئے ہیں تو اس کا طریقہ بھی نہایت آسان ہے۔ کوارٹر کے لیے یا 1/4 کے لیے ہمارے پاس فارسی میں جو لفظ رائج ہے وہ ہے رب، جسے اردو میں ہم ربع تلفظ کرتے ہیں لیکن فارسی میں اسے رب کہیں گے۔ اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ ساعت یکو رب است تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 1:15 بجے ہیں۔ اسی طرح کوئی کہے کہ ساعت ہفتو رب است تو اس کا مطلب ہوگا 7:15 بجے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ ہشتو رب است تو 8:15 بجے ہیں۔ اسی طرح سے آپ ان تمام وقت اوقات کو بآسانی ایک دوسرے سے پوچھ اور بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ بتانا ہو کہ 1:30 بجا ہے یا 2:30 بجے ہیں یا 3:30 یا 4:30 بجے ہیں تو اس کا طریقہ بھی نہایت آسان ہے۔ آدھے کے لیے ہمارے پاس فارسی میں جو لفظ رائج ہے وہ ہے نیم۔ اگر میں کہوں کہ ساعت یکو نیم است تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 1:30 ہوئے ہیں یا 1:30 بجا ہے۔ اور اگر میں کہنا چاہوں کہ 4:30 ہوئے ہیں تو بھلا کیا ہوگا؟ ساعت چہارو نیم است۔ اگر میں کہنا چاہوں کہ 11:30 ہوئے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ساعت 11 نیم است۔ اسی طرح سے اگر کوئی کہنا چاہے کہ 1:15 ہوا ہے یا 1:15 ہوئے ہیں یا 12:15 ہوئے ہیں تو اس کے لیے بھی طریقہ نہایت آسان ہے۔ کوارٹر یا 1/4 کا کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ آپ پہلے ہی سیکھ چکے ہیں، رب۔ جس طرح انگریزی میں ہم کہتے ہیں 1/4 1/4 یعنی 1:15 یا 1:15، فارسی میں بھی تقریباً یہی اصطلاح اسی انداز میں استعمال ہوتی ہے۔ جب میں کہوں کہ ساعت رب بے یک است تو اس کا مطلب ہوگا کہ اٹ از 1/4 یعنی 1:15 ہوا ہے، گویا 12:45 ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے آپ 1:15 کے لیے ساعت رب بے 2، 3:15 کے لیے ساعت رب بے 3، 3:45 کے لیے ساعت رب بے 4 جیسے الفاظ نہایت آسانی سے اور سہولت سے استعمال کر سکتے ہیں۔ فارسی میں گھنٹے کے لیے تو ساعت ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو آپ سیکھ چکے۔ میں بتاتا چلوں کہ منٹ کے لیے دقیقے اور سیکنڈ کے لیے ثانیے یا لحظے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ دقیقے تلفظ کرتے ہوئے یا بولتے ہوئے دیغے رہ جاتا ہے، یعنی اگر آپ کسی ایرانی سے گفتگو کریں گے تو بالعموم آپ کو یہ آواز سنائی دے گی دیغے یعنی دقیقہ۔ آئیے ہم اپنی کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کچھ جملے پڑھتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، صفحہ نمبر 20 پر ہم موجود ہیں۔ یہاں لکھا ہے ساعت سے است، تو اس کا ترجمہ آپ کیجئے، یعنی 3 بجے ہیں۔ ساعت 9:15 است، تو کیا ہوگا جناب اس کا ترجمہ؟ یعنی 9:30 بجے ہیں۔ ساعت 11 رب است، تو نہایت آسان ہے، یعنی 11:15 بجے ہیں۔ ساعت یکو رب است، تو یہ بھی آپ جانتے ہیں، یعنی 1:15 بجا ہے۔ ساعت چند است، یعنی وقت کیا ہے، تو آپ بتائیے، آپ کے سامنے گھڑی دی گئی ہے تو یہاں پر 6 بجے ہیں، آپ فارسی میں اسے کیسے اس کی وضاحت کیسے کریں گے؟ یعنی ساعت 6 است۔ اسی طرح میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ یا اپنے عزیزوں کے ساتھ فارسی بولنے کی مشق کریں اور ایک دوسرے سے مختلف اوقات میں وقت پوچھیں۔ آپ کی اس مشق میں مختلف مثالیں دی گئی ہیں، آپ انہیں
پڑھیں اور خالی جگہوں کو بھی پر کریں۔ صفحہ نمبر 22 کے آغاز میں کچھ جملے دیے گئے ہیں، میں یہ آپ کے لیے اردو ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ من ہر روز صبح ساعت 6 بیدار می شوم، میں روزانہ صبح 6:30 بجے بیدار ہو جاتا ہوں یا جاگ اٹھتا ہوں۔ ساعت 1 نماز ظہر می خوانم، میں 1 بجے ظہر کی نماز پڑھتا ہوں۔ تا ساعت 4 کار می کنم، میں 4 بجے تک کام کرتا ہوں۔ ساعت 7 یعنی 7 بجے برائے خرید و گردش، خریداری اور سیر کے لیے بیرون می روم، باہر جاتا ہوں۔ گردش کا لفظ فارسی میں سیر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اگلا جملہ ہے ساعت 9 شب شام می خورم، میں رات 9 بجے ڈنر کرتا ہوں، رات کا کھانا کھاتا ہوں۔ تو یہاں آپ نے ایک اور نیا لفظ سیکھ لیا، شام۔ فارسی میں شام کا مطلب ہے ڈنر یا رات کا کھانا۔ و ٹیلی ویژن تماشا می کنم، اور ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں۔ فارسی میں دیکھنے کے لیے ایک مصدر دیدن بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن جب آپ ٹو واچ کہنا چاہیں، بغور دیکھنا، کسی میچ کا، کسی ڈرامے کا، کسی فلم کا دیکھنا یا ٹیلی ویژن کو دیکھنا، تو بالعموم اس کے لیے تماشا کردن کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ٹیلی ویژن کے لیے بھی ٹیلی ویژن کا لفظ استعمال کیا۔ میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں اردو زبان میں اکثر الفاظ انگریزی کے واسطے سے اردو میں داخل ہوئے ہیں، اور فارسی زبان میں چونکہ فارسی زبان کی ساخت اور اس کے کلمات کی بافت فرانسیسی زبان سے ملتی جلتی ہے، اسی لیے فارسی زبان میں انہی الفاظ کا فرانسیسی تلفظ ادا کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ نے ٹیلی ویژن دیکھی۔ اسی بنا پر چونکہ فارسی اور فرانسیسی لب و لہجے اور تلفظ کے اعتبار سے ایک دوسرے کے قریب ہیں، فارسی کو مشرق کی فرانسیسی اور فرانسیسی زبان کو مغرب کی فارسی بھی کہا جاتا ہے۔ دونوں زبانیں نہایت شیریں اور مٹھاس سے بھرپور ہیں، دونوں زبانیں خوبصورت ہیں، اور دونوں زبانوں کا لب و لہجہ بھی ایک دوسرے سے نزدیک ہے۔ ٹیلی ویژن کے ساتھ ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں لفظ ریڈیو، جو ہم نے انگریزی سے لیا ہے، لیکن اہل ایران یا فارسی زبان لوگ رادیو کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح کی بے شمار مثالیں ہم روزمرہ گفتگو میں فارسی بولتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس صفحے پر موجود دیگر جملے آپ سیکھ چکے ہیں، صرف آخر میں ایک سعدی کا قول دیا گیا ہے، میں یہ قول آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ یہ قول گلستان سعدی سے ماخوذ ہے۔ یکی را گفتند، یکی را گفتند یعنی لوگوں نے ایک شخص سے کہا، عالم بی عمل بچے ماند، عالم یعنی صاحب علم، بی عمل جو عمل نہ کرتا ہو، یعنی ایسا عالم جو عمل نہ کرتا ہو، بے ماند کس جیسا ہوتا ہے، کس چیز کی طرح کا ہوتا ہے۔ گفت تو اس دانا نے، اس شخص نے، اس ایک آدمی نے جواب دیا، بزنبور بی اصل، ایسی مکھی کی طرح جو شہد نہیں بناتی، یعنی گندگی کی مکھی کی طرح۔ گویا ایسا شخص جو صاحب علم تو ہے لیکن عمل سے آری ہے، وہ بھیڑ کی طرح سے ہے، وہ گندی مکھی کی طرح سے ہے، وہ دوسروں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ یکی از شهرهای بزرگ ایران اصفهان است که در مرکز ایران قرار دارد. این شهر که زمان پایتخت ایران بوده، آثار باستانی فراوانی را در خود جای داده. اصفهان که مرکز فرهنگی ایران است، با بیش از 12 شهر تاریخی
و مشهور جهان خواهر خوانده است. معماری در این شهر انسان را به گذشته دور میبرد، از آن جمله مسجد شیخ لطف الله، مسجد امام، 33 پل، 40 ستون و آل قاپو است. صنایع دستی اصفهان در ایران و جهان مشهور است، از آن جمله معرق کاری اوج شکوفه‌های هنر اصفهان است. اصفهان ایران के बड़े शहरों में शुमार होता है। ये शहर किसी ज़माने में ईरान की दारुल-हुकूमत होता करता था। इस शहर में तारीख़ी और आसार क़दीम के नमूने से भरपूर है। इसी वजह से इस्फ़हान को ईरान की सक़ाफ़ती मरकज़ करार दिया जा सकता है। इस्फ़हान दुनिया की 12 तारीख़ी और मशहूर शहरों के हमपल्ला करार दिया जाता है। इस शहर का तर्ज़ तामीर बहुत पुराना है। इस्फ़हान के काबिल दीद मकामात में से है मस्जिद शेख लुत्फ़ुल्लाह, 33 पुल, 40 सुतून। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आपकी किताब के सफ़ा नंबर 24 पर चंद अशार दिए गए हैं। ये अशार निज़ामी गंजवी के हैं। निज़ामी के ये अशार मैं आपके लिए उर्दू तर्जमे के साथ पढ़ता हूँ। इसका टाइटल दिया गया है, ये इन अशार का उन्वान है बेनाम खुदाए बख्शंदे मेहरबान, यानी उस खुदा के नाम से, उस मालिक के नाम से जो बख्शने वाला और मेहरबान है। ये अशार मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। ऐ नाम तो बेहतरीन सरागाज़, यहाँ शायर मुखातिब है अल्लाह ताला से और कहता है ए खुदा, नाम तो तेरा नाम, बेहतरीन सरागाज़ यानी बेहतरीन इब्तदा है। याद रखिए कि आगाज़ तो इब्तदा है, लेकिन सरागाज़ द वेरी बिगिनिंग, सबसे पहले शुरू होने वाला वो नुक्ता जहाँ से हम अपनी बात शुरू करते हैं, नुक्ता आगाज़ को हम सरागाज़ कह सकते हैं। बी नाम तो नामे खई खुनम्बाज, तेरे नाम के बग़ैर मैं ख़त कैसे खोल लूँ, ख़त कैसे खोल सकता हूँ। मुराद ये है कि तेरा नाम लिए बग़ैर मैं किसी भी काम को कैसे शुरू कर सकता हूँ। ऐ याद तो मुँह से रवानम, ए खुदा कि तेरी याद मेरी रूह की मुनिस है, मेरी रूह की हमदम है। जुज़ नाम तो नीस्त बर ज़बानम, तेरे नाम के सिवा तो मेरी ज़बान पर कुछ भी नहीं। हम किस्से ना नमूद दानी, ऐसे वाक़यात जो भी पेश नहीं आए तो उन्हें भी जानता है। हम नामे ना नविश्ते ख़ानी, तू ऐसे ख़त भी पढ़ लेता है जो लिखे ही नहीं गए। यानी या परवरदिगार, तू माजी से भी आगाह है, हाल भी तेरे सामने है और मुस्तकबिल भी तुझसे ओझल नहीं। अज़्ज़ुल्मते खुद रिहायम दे, परवरदिगार मुझे अपनी तारीकी से, मुझे अपनी जुल्मत से निजात दे दे, रिहाई बख्श दे। बा नूर खुद आशना यम दे, मुझे अपने नूर से आशना कर दे, मुझे अपनी रोशनी से आगाह कर दे, मुझे अपनी रोशनी से नज़दीक कर दे। निज़ामी की इस दुआ के साथ, इस हम्द के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप ये अशार ज़बानी याद करेंगे। आइंदा क्लास तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।